بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم لوگ لعان کے بارے میں کچھ ضروری امور پر بات کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا حدیث کے سبق کا موضوع کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آنے والا ایک لعان کا واقعہ۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب اللعان، 3311ویں حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال ان عویمر الاجلانی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا یقتله فیقتلونه ام کیف افعل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها۔ قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال أويمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسهم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب أويمر إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب أويمرا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق أويمر فكان بعد ينسب إلى أمه، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب تفسیر القرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر کے باب میں لے کر آئے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور یہ روایت صحیح بخاری میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔ 4745، 46، پھر 5259، 7304، 5308 اور 9۔ صحیح مسلم میں 3743، 2200 اور صحیح سنن ابی داؤد میں 2245 اور 51 اور 48 اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے۔ ہم اس کو دلچسپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ عبرتناک ضرور ہے۔ سیدنا سہل بن سعد بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، نام تھا جن کا اویمر اجلانی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر مقتول کے ورثاء اس کو قتل کر دیں گے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہاں پر حدیث کے الفاظ قد انزل فیک، تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں حکم نازل ہو چکا ہے، تم اسے لے کر آؤ۔ سہل بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب دونوں فارغ ہوئے تو اویمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسے رکھ لوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے۔ انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انتظار کرو اور دیکھو، اگر پیدا ہونے والا بچہ سیاہ رنگ کا، موٹی موٹی اور خوب سیاہ آنکھوں والا، اس کے سرین بڑے بڑے اور پنڈلیاں موٹی موٹی ہوں، تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس کے متعلق سچ کہا ہے، اور اگر وہ بچہ سرخ رنگ کا ہوا گویا کہ وہ زہریلی چھپکلی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ اویمر نے اس عورت پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو اس عورت نے اسی طرح کے بچے کو جنم دیا جس کی صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اویمر کی تصدیق کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد اس بچے کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا رہا۔ وہ بچہ زندگی بھر سیدنا اویمر کا نہیں کہلوایا۔ بڑی حساس نوعیت کی حدیث ہے معزز خواتین و حضرات۔
اس پر بات کرتے ہوئے یقینی طور پر بہت محتاط الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات تو واضح ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لے تو وہ کبھی بھی دوسروں کو نہیں دکھائے گا۔ اب جیسے میں نے سابقہ سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر گواہیاں تو ہوں گی نہیں، تو مرد کے لیے یہاں پر دوہری مصیبت ہے، 4 گواہ لا نہیں سکتا اور خود اپنی بیوی کو برداشت کر نہیں سکتا جو غیرت مند ہے، جو غیرت سے آ رہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرعی عدالت میں ان کا لعان کروایا، اور لعان کیا تھا کہ میں سابقہ سبق میں عرض کر چکا ہوں، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال بن گئی، دونوں کے درمیان لعان ہو گیا، تو پھر دونوں کے درمیان ابدی جدائی ہو گئی۔ یہ کسی بھی شکل میں بطور میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور بعد میں آنے والے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ سیدنا اویمر درست تھے۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ اکٹھی 3 طلاقیں تو جائز ہی نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا بھی اور منع نہیں فرمایا۔ تو یہ دراصل سیدنا اویمر کی ناواقفیت کی بنا پر ایسا ہوا تھا۔ جب لعان ہو گیا تو طلاق کی نہ ضرورت تھی نہ جواز۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ لعان جو ہے اس کی موجودگی میں طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس پر مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی۔ لعان ہوا تھا مسجد نبوی میں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ سر عام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ تو مرد عورت سے حق مہر یا دیگر چیزوں کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور عورت کا نان نفقہ بھی مرد کے ذمے نہیں ہے۔ پیدا ہونے والے بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔